جرن اینڈ ٹو انفینیٹیو. جرن اور ٹو انفینیٹیو جملے میں ناؤن کا کام کرتے ہیں. چلیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جرن کیا ہے. کوئی بھی ورب جس کے آخر میں آئی این جی لگا ہوا ہوگا جرن کہلائے گا. جیسے کہ واک کے ساتھ آئی این جی ہوگا تو واکنگ، ٹریول کے ساتھ ہوگا تو ٹریولنگ، واچ کے ساتھ واچنگ، پلے کے ساتھ پلینگ، بوائل کے ساتھ بوائلنگ. ان تمام ورب کو جرن کہا جاتا ہے. ٹو انفینیٹیو کیا ہے؟ کسی بھی ورب سے پہلے اگر ٹو لگا ہوا ہوگا تو وہ ٹو انفینیٹیو ورب کہلائے گا. جیسے کہ ٹو واک سے پہلے لگا دیا جائے تو یہ ورب ٹو انفینیٹیو میں تبدیل ہوگا. ٹریول سے پہلے ٹو لگا ہوا ہوگا تو ٹو ٹریول، واچ سے پہلے ٹو واچ، پلے سے پہلے ٹو پلے، بوائل سے پہلے ٹو بوائل. یعنی یہ سارے ورب جو ٹو کے ساتھ ہیں ٹو انفینیٹیو کہلائیں گے. چلیے دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جملے میں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جرن ہے یا ٹو انفینیٹیو. She enjoys playing game on the weekend. اس سینٹینس میں دو ورب استعمال ہوئے ہیں. اس سے پتہ چلا کہ ان دو ورب میں سے ایک مین ورب ہوگا اور دوسرا یا تو جرن ہے یا پھر ٹو انفینیٹیو. I decided to try the Sony camera. اس سینٹینس کے اندر بھی ہمیں دو ورب نظر آ رہے ہیں. مطلب ایک میں ورب ہے اور دوسرا جرن یا پھر ٹو انفینیٹیو ہے. آئیے اب دیکھتے ہیں کہ جرن یا ٹو انفینیٹیو کا کیسے پتہ چلے گا. I enjoy watching TV late night. اس سینٹینس میں دو ورب استعمال ہوئے ہیں مگر اس میں سے ایک ورب کے ساتھ آئی این جی لگا ہوا ہے. مطلب دوسرا ورب جرن ہے. They plan to visit Dubai next month. اس سینٹینس میں بھی دو ورب استعمال ہوئے ہیں مگر بیچ میں ٹو بھی لگا ہے اور ٹو انفینیٹیو میں ٹو ورب سے پہلے لگایا جاتا ہے، ورب کے بعد نہیں. تو ثابت ہوا کہ پلان مین ورب ہے اور ٹو وزٹ ٹو انفینیٹیو ہے. آئیے اب ٹو انفینیٹیو کے دیگر اقسام دیکھتے ہیں. ہم ٹو انفینیٹیو صرف پریزنٹ جملے کے ساتھ ہی استعمال نہیں کرتے بلکہ اور کئی سینٹینسز میں استعمال کرتے. ٹو اپنی جگہ پر رہے گا مگر اس کے ساتھ ہیلپنگ ورب اور مین ورب تبدیل ہوتے رہیں گے. جیسے کہ ٹو ورک سمپل سینٹینس ہے، ٹو بی ورک پیسو ہے، ٹو بی ورکنگ کنٹینیوز میں ہے، ٹو ہیو ورک پرفیکٹ میں، ٹو ہیو بین ورکنگ پرفیکٹ کنٹینیو میں. یہ سارے ٹو انفینیٹیو کے مختلف اقسام ہیں جو کہ دیگر ٹینسز میں استعمال ہوتے ہیں. چلیں اب ٹو انفینیٹیو کا باقی ٹینسز میں استعمال مثالوں کے ساتھ دیکھتے ہیں. سمپل انفینیٹیو ان ایکٹیو اینڈ پیسو وائس. I want to respect my friends. I want to be respected by my friends. ان دونوں سینٹینسز میں ٹو انفینیٹیو استعمال ہوا ہے. He seems to be sleeping deep. He is pretending to be crying. یہ دونوں سینٹینسز کنٹینیوز کے ہیں جبکہ ٹو انفینیٹیو ان سینٹینس میں ناؤن کا کام کر رہا ہے. He is appearing to have slept enough. He is pretending to have eaten too much. یہ دونوں سینٹینس پریزنٹ پرفیکٹ کے ہیں جبکہ ٹو انفینیٹیو ان میں استعمال ہوا ہے. He seems to have been eating too much. He pretended to have been sleeping all day. یہاں پر ٹو انفینیٹیو ناؤن کا کام کر رہا ہے جبکہ دونوں سینٹینسز پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوز کے ہیں. ٹو انفینیٹیو کی دیگر مثالیں دیکھنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ جرن کے انگلش میں کیا کیا کام ہے. Jern as a subject. Smoking is injurious to health. Walking in the morning is good for health. Teaching is my profession. یہاں ان تینوں سینٹینس میں جرن آبجیکٹ کا کام کر رہا ہے کیونکہ سارے جرن سینٹینسز کے شروع میں لگے ہیں. Jern as object of verb. He dislikes waiting the bus. Ali loves swimming. She doesn't mind working alone. یہ سارے کے سارے جرن ہے. یہاں ان تینوں سینٹینس میں اگر ہم دیکھیں تو جرن مین ورب کی میننگ کے ساتھ لنک ہے. جرن اینڈ جرن فریز. ٹیچنگ از مائی پروفیشن. ٹیچنگ انگلش از مائی پروفیشن. شی لوز اسٹڈنگ. شی لوز اسٹڈنگ ناولس. کوکنگ از ہر فیوریٹ ہابی. کوکنگ چائنیز فوڈ از ہر فیوریٹ ہابی. آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں جہاں جرن کے ساتھ ہیلپنگ ورب لگا ہے وہ صرف جرن ہے اور جہاں جرن کے ساتھ ناؤن لگا ہے جیسے انگلش، ناولز، چائنیز فوڈ تو یہ جرن فریز ہے. امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. جرن اور ٹو انفینیٹیو کہاں کہاں استعمال کرنے ہیں اور بلینک میں سے کس کا انتخاب کیا جائے اس کے لیے ہماری ویڈیو واٹ ٹو چوز بٹوین جرن اینڈ ٹو انفینیٹیو ضرور دیکھیں. شکریہ.